اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا درس استنجے کے متعلق ہے اور اس کو ہم تھوڑا تفصیلی ذکر کریں گے جیسا فقہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ استنجا کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال: پیشاب کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ سوال: پاخانہ کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: پاخانہ کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پاخانہ کے مقام کو صاف کرے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ استنجا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تفصیل سے پہلے آپ یہ بات جانیے کہ انسان کے بدن سے جو ناپاکی نکلنے والی جگہ ہے تو اس جگہ کو مخرج، مقعد یا پاخانے کی آنت کہتے ہیں۔ اب تفصیل یہ ہے کہ ناپاکی نکلنے والی جگہ یعنی مخرج اور مقعد پر ناپاکی ادھر ادھر وزن میں 3.5 ماشے سے زیادہ ہو یا ناپاکی پتلی ہو اور ہتھیلی کے گہراؤ سے زیادہ مقعد کے ادھر ادھر پھیل گئی ہو تو پھر اس کا دھونا فرض ہے۔ اب ڈھیلے سے اور ٹوائلٹ پیپر وغیرہ سے خود کو صاف کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس صورت میں باقاعدہ ناپاکی کو دھویا جائے گا۔ اور اگر یہ ناپاکی گاڑی جسم والی ہو اور مقعد کے ادھر ادھر وزن میں 3.5 ماشہ کے برابر ہو یا ناپاکی پتلی ہو اور مقعد کے ادھر ادھر ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر پھیل گئی ہو تو پھر اس ناپاکی کا دھونا واجب ہے۔ اس صورت میں بھی ڈھیلے سے یا ٹوائلٹ پیپر وغیرہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ باقاعدہ دھویا جائے گا۔ اور اگر ناپاکی مقعد اور مخرج سے ادھر ادھر نہ پھیلی ہو یا پھیلی ہو اور گاڑی ہونے کی صورت میں 3.5 ماشہ سے کم ہو یا پتلی ہونے کی صورت میں ہتھیلی کی گہراؤ سے کم ہو تو اس حالت سے خود کو پاک اور صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں، اور اس صورت میں استنجا کرنا سنت بھی ہے۔ اور اس میں 3 طریقے ہیں اور تینوں جائز ہیں۔ نمبر 1، اگر اس حالت میں کوئی صرف پاک ڈھیلا یا پتھر یا ٹوائلٹ پیپر وغیرہ سے ناپاکی کو خوب صاف کرے اور اتنا صاف کرے کہ ناپاکی ختم ہو جائے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے تو جائز ہے۔ البتہ یہ صورت صفائی مزاج پسند کے خلاف ہے۔ البتہ اگر پانی نہ ہو یا کم ہو تو مجبوری ہونے کی صورت میں یہ صورت بالکل جائز ہے اور درست ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس حالت میں ناپاکی جب اپنے مخرج سے ادھر ادھر نہ پھیلی ہو تو صرف پانی استعمال کر کے اور اتنا دھوئے کہ دل مطمئن ہو جائے کہ اب بدن پاک صاف ہو گیا ہے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے، تب بھی جائز ہے۔ اور یہ صرف ڈھیلے یا پتھر استعمال کرنے سے بہتر ہے۔ یہ جو صورت ہے صرف ڈھیلا یا پتھر یا ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن اس صورت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کا مثانہ کمزور ہو اور اس کو پانی سے استنجا کرنے کے بعد قطرہ آنے کا یقین ہو تو پھر صرف پانی استعمال نہ کرے، بلکہ پہلے پتھر یا ڈھیلا یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے استنجا باقاعدہ خشک کر کے پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کرے۔ تیسری صورت یہ ہے، تیسرا طریقہ، کہ پہلے ڈھیلے یا پتھر یا ٹوائلٹ پیپر وغیرہ سے خود کو صاف کر کے پھر پانی استعمال کرے۔ یہ پہلی دونوں صورتوں سے بہتر ہے، اسی لیے اس میں ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا کیا
ہاں، اور اس کے بعد پانی استعمال کیا تو یہ پہلی دونوں صورتوں سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو استنجا کے متعلق مسائل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مائیں وہ اس کے لیے قضائے حاجت کے لیے بٹھاتی ہیں پاؤں پر، یا اسی طرح اور طریقوں سے بٹھاتی ہے، تو بچے کو قضائے حاجت کرواتے وقت بھی وہ قبلے کی طرف منہ کروانا یا پیٹھ کروانا یہ بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ استنجا کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا درست ہے، اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا کرنا بھی درست ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ جب پاخانہ پیشاب کو جائے تو پاخانے کے دروازے سے، یعنی لیٹرین بیت الخلاء کے دروازے سے باہر بسم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ننگے سر نہ جائے، اور اگر کسی انگوٹھی وغیرہ پر اللہ رسول کا نام ہو تو اس کو اتار ڈالے اور پہلے بایاں پیر رکھے اور اندر خدا کا نام نہ لے، اور اگر چھینک آئے تو فقط دل ہی دل میں الحمدللہ کہے، زبان سے کچھ نہ کہے، نہ وہاں پر کچھ بات چیت کرے۔ پھر جب نکلے تو پہلے داہنا پیر نکالے اور دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور استنجے کے بعد بائیں ہاتھ کو صابن سے مل کر دھو لے۔ ہاں، اگر یہ دعا پوری کسی کو یاد نہ ہو تو صرف غفرانک کہہ دے تو تب بھی کافی ہے، اس لیے کہ ان دونوں دعاؤں کا الگ الگ حدیث میں ذکر آیا ہے۔ باقی جو مسئلے ہیں پیشاب پاخانہ کے وقت جن امور سے بچنا چاہیے، کن چیزوں سے استنجا کرنا درست ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہے، ان کا تذکرہ اگلے درس میں کریں گے۔